بھی آپ کے پاس اسپریڈ شیٹ آتی ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آتا ہے، ڈیٹا انالیسس کا سب سے پہلا فنکشن جو آپ یوز کرتے ہیں، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کی سمری اسٹیٹسٹکس تیار کریں۔ سمری اسٹیٹسٹکس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا کے بارے میں پتہ ہو کہ جو ڈیٹا آپ کو ریسیو ہوا ہے اس ڈیٹا کے مین میئرز کیا ہیں، یعنی اس کا اگر آپ سم دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہے، ایوریجز کیا ہیں، کاؤنٹ کتنے، یعنی کتنے سیلز ہیں جن میں ڈیٹا ہے، کاؤنٹ آل ہے، کاؤنٹ بلینک ہے، اس میں میکسیمم کیا ہے، اس میں منیمم کیا ہے، میڈین کیا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے، اور اس طرح کے باقی جو فنکشنز ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں۔ ان فنکشنز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ڈیٹا کا انیشیل انالیسس کر رہے ہیں، ہم ڈیٹا کے سمری اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو میں نے ایکسرسائز فائل بنائی ہے، انفیکٹ پریکٹس فائل بنائی ہے، اس کے اندر ایک تو یہ را ڈیٹا میں نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے، اس کے اندر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ایک جو دوسری شیٹ ہے سمری آف ڈیٹا، اس کے اندر ہم ان چیزوں کو سالو کریں گے، ان چیزوں کو آپ کے ساتھ مل کے یہاں پہ سالو کریں گے، اور پھر آپ نے خود پریکٹس جو ہے وہ را ڈیٹا کے اوپر کرنی ہے، اور جب تک آپ اس کو خود ایکسل کے فنکشن کو نہیں لگائیں گے آپ کو کبھی بھی ایکسل کے فنکشن یاد بھی نہیں رہیں گے، اور ان کے جو فیچرز ہیں، ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ آپ کو ازبر نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا فنکشن جو ہم سمری اسٹیٹسٹکس میں لگاتے ہیں، ہم پہلے بھی بہت دفعہ لگا چکے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سم کا فنکشن۔ سم کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سیل اوپر آپ رینج میں دیں گے ان سب کا ٹوٹل کر دے آپ کو۔ اب سم کا فنکشن جو ہے یہ ڈیٹا کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ ڈفرینٹ سٹیز ہیں یہاں پہ، ان کی کچھ سیلز ایسے جنریٹ کی گئی ہیں، اس کی کچھ کاسٹ ہے، اور سیلز میں سے جب کاسٹ کو نکالا ہے، یہ انفیکٹ فارمولا ہے کہ سیلز مائنس کاسٹ، تو یہ اس کا پروفٹ آ گیا۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سپوز میں یہ انالیسس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ٹوٹل سیلز کیا ہے، میری ٹوٹل کاسٹ کیا ہے، اور میرا ٹوٹل پروفٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک سمری بن جائے گی میرے پاس کہ انسٹیڈ آف ٹیلنگ ایوری ون کہ جی اسلام آباد کی یہ سیل آئی ہے، کراچی کی یہ آئی ہے، تو آئی ول بی ایبل ٹو ٹیل کہ ٹوٹل سیلز میری کیا ہے۔ تو ٹوٹل سیلز نکالنے کے لیے یا ٹوٹل کاسٹ یا ٹوٹل پروفٹ نکالنے کے لیے یہ تینوں آپ الگ الگ فنکشن بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، اور میری اپنی پریفرنس یہ ہے کہ جہاں پہ بھی میں نے فنکشن لگانا ہے میں ان تینوں سیلز کو سلیکٹ کروں گا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں لکھوں گا اپنا فنکشن اور کنٹرول انٹر پریس کروں گا تو وہ فنکشن تینوں سیل میں لگ جائے گا۔ تو انسٹیڈ آف رائٹنگ فنکشن ان ون سیل اینڈ دین ڈریگنگ اٹ ٹوورڈز رائٹ اور ڈاؤن ورڈز، جہاں جہاں آپ نے فنکشن لگانا ہے وہ تینوں یا جتنے بھی سیلز ہیں وہ اکٹھے سلیکٹ کریں، ایک دفعہ فنکشن لگائیں اور کنٹرول انٹر پریس کریں۔ دس ول سیو یو ٹائم، دس ول سیو یو انرجی، اینڈ دس ول ہیلپ یو ٹو ریڈیوس دا ایررز۔ تو سم کا فنکشن سب سے پہلے لگاتے ہیں، ہم لکھتے ہیں از اکول ٹو سم، اور جب ہم سم کرتے ہیں تو سم کے اندر وہ یہ فنکشن ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں، وہ آپ سے جو آرگومنٹ مانگ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے نمبر 1 کیا ہے، نمبر 2 کیا ہے، اور ان کے بیچ میں آپ نے کوما پریس کرنا ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہو جائے اگر آپ پہلے یہ سیل سلیکٹ کریں پھر کوما پریس کر کے یہ سیل سلیکٹ کریں پھر کوما پریس کر کے یہ چلیں، اس وقت تو آپ کے پاس یہ جو ہے وہ 10-12 سٹیز ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ایون دین یہاں پہ اس طرح کرنے سے آپ کو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو یہ کرنے کی بجائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یہ سارے سیل اکٹھے سلیکٹ کر لیں۔ تو یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ C4 سے C16 تک جو ہیں وہ سارے سیلز جو ہیں وہ ایڈ کر دے۔ تو آلدو کہ اس وقت بولڈ نمبر 1 ہی ہے، لیکن اس ایکسل کا سم کا فنکشن ہے وہ آٹومیٹکلی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں میں نے ان تمام نمبرز کو میں نے ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے بیچ میں ایک چیز ایسی ہے جہاں پر ایک سٹی کا ڈیٹا آپ کو ابھی نہیں ملا، آپ رزلٹ جو ہیں وہ اویٹ کر رہے ہیں، وہاں کے اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ ذرا مصروف ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف چکوال کے، تو انہوں نے آپ کو ابھی تک جو ہے وہ فگرز نہیں بھیجی، تو آپ ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ایون دین آپ کو انالیسس کرنا ہے تو آپ نے سارے سیل سلیکٹ کر لیا۔ آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ اس کے اندر کہیں ٹیکسٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، اسپیشلی جو لیٹسٹ ورژن ایکسل کے یوز کر رہے ہیں تو تینوں سیلز سلیکٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کالم سی کو ایڈ کر رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کو سیل ریفرنسنگ پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ادھر جائے گا تو وہ ان کالم کو آٹومیٹیکلی چینج کر لے گا، یہاں پہ D4 سے D16 ہوگا اور یہاں پہ E4 سے E16 ہوگا، اور وہی میں چاہ رہا ہوں۔ تو میں یہاں پہ کنٹرول اور انٹر اکٹھے پریس کرتا ہوں تو ان تینوں کے سم اس نے مجھے یہاں پہ دے دیے کہ ٹوٹل سیل آپ کی $2,255,820 یا روپیز واٹ ایور جو بھی آپ کی کرنسی ہے۔ تو ایک سم کا فنکشن لگانے سے آپ کو ٹوٹل سیل پتہ چل گئی۔ آپ جب آپ مینجمنٹ کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہوں گے تو انسٹیڈ آف ٹیلنگ دیم کہ ہاں جی اس شہر کتنی ہوئی، اس شہر کتنی ہوئی، اور وہاں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں جب وہ آپ سے پوچھے کہ ٹوٹل سیل بتاؤ کیا ہے،
تو آپ ایکسل کے اندر یہ سم کا فنکشن یوز کر کے ساری کیلکولیشن کر لیں گے. اب کوشچن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اویٹڈ لکھا ہوا ہے اس کو ایکسل نے کیا ٹریٹ کیا ہے, کیا اس کی جگہ اس نے 100 لکھ دیا ہے, 0 لکھ دیا ہے, کیا کیا ہے؟ تو ایکسل کا جو سم کا فنکشن ہے یہ آٹومیٹیکلی اگنور کر دیتا ہے بلینک سیلز کو یا کوئی ایسے سیل جس کے اندر ٹیکسٹ ہے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی ڈیٹ لکھی ہوتی تو اس کو وہ اگنور نہ کرتا, کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جب آپ ڈیٹس لکھتے ہیں تو ڈیٹس آر ایکچولی نمبرز. جب ڈیٹا ٹائپ پڑھائے ہیں, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا ٹائپس کی ویڈیو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایکسل کے لیے ایک نمبر ہوتا ہے, وہ اس کو نمبر ویلیو میں کنورٹ کر کے ایڈ کر دیتا ہے. تو جب سم کر رہے ہوں تو میک شور کہ آپ کے کالم میں کوئی ڈیٹ نہ ہو, کیونکہ وہ اس کو نمبر میں کنورٹ کر کے اس ٹوٹل میں ایڈ کر دے گا. لیکن اگر کوئی سیل بلینک ہے, جیسے یہاں پہ یہ بلینک تھا, اس کو اس نے کنسیڈر نہیں کیا, یہاں پہ ٹیکسٹ تھا اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا, اس نے یہ سارے سیل آپ نے رینج میں دیے تھے لیکن اس نے کہا کہ اچھا میں نے جو ایڈ کرنے ہیں وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہیں, پھر میں نے یہ چھوڑ دینا اور پھر میں نے یہ سیل ایڈ کرنے. یہ رولز آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں, فنکشنز کے رولز ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ان رولز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کا ٹوٹل بعض اوقات غلط بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوتی, کوئی بھی آج کی ڈیٹ لکھی ہو, ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, 2.25 ملین کا سم آ رہا ہے, لیکن اگر یہاں پہ میں کنٹرول سیمی کولم پریس کرتا ہوں تو آج کی ڈیٹ آ جائے گی. جب آپ آج کی ڈیٹ آئی تو اس نے دیکھیں اس کو نمبر میں کنورٹ کر دیا. بے شک آپ اس کو کسٹم میں جا کے یہاں پہ شارٹ ڈیٹ کر دیں, پھر بھی ٹوٹل میں وہ ایڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ ڈیٹ رہی ہے لیکن اس کی جو نمبر ویلیو ہے, اس کی نمبر ویلیو کیا ہے, اس کی نمبر ویلیو یہ ہے, یہ دیکھیں 44,412 کی ویلیو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹوٹل آ رہا ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہے. تو اس کو ذرا کنٹرول زی کر کے واپس ہم جہاں پہ ہم نے اویٹڈ لکھا تھا وہاں پر ہم آ گئے. تو آپ دیکھیں سم یہ ہے, تو یہ یاد رکھیں ڈیٹ نہیں آنی چاہیے. دوسرا جو سمری اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج سیل کیا رہی ہے ان ایریاز کے اندر, ان سٹیز کے اندر ایوریج سیل میری کیا رہی ہے, یا اس کو مین سیلز بھی کہتے ہیں. اگر آپ پیور اسٹیٹسٹکس میں بات کرتے ہیں تو یہ مین ہوتا ہے, مین وہ والا مین نہیں, کمینے والا, ایوریج والا مین. تو از اکول ٹو مین, از اکول ٹو ایوریج. جب آپ اے وی ای لکھیں گے نا تو آپ کے پاس پہلا فنکشن ایوریج نہیں آئے گا, اس سے پہلے ایوریج ڈیویشن کا فنکشن ایک آتا ہے, یہ اے وی ای ڈی ای وی جو ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹینڈرڈ ڈیویشن نکالتے ہیں تو وہ ان سٹینڈرڈ ڈیویشنز کی ایوریج نکالتا ہے. لیکن یہ فنکشن ذرا ایڈوانسڈ اسٹیٹسٹکس کا ہے, اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. آپ کے پاس یہ ایوریج والا فنکشن یہ ہے, اس کو آپ کلک کریں, یا آپ ڈاؤن ایرو کی سے بھی نیچے آ سکتے ہیں. یہ میں ڈاؤن ایرو کیز پریس کر رہا ہوں تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نیکسٹ فنکشن سلیکٹ ہوتا جا رہا ہے. اپ ایرو کی سے آپ واپس جا سکتے ہیں, ڈاؤن ایرو کی سے نیچے آ سکتے ہیں. تو ایوریج کی اب میں نے یہاں پہ ٹیپ پریس کیا تو آٹومیٹیکلی اس نے پورا فنکشن میرے لیے ٹائپ کر دیا. جب وہ پورا فنکشن ٹائپ کر دیتا ہے تو آپ کو ایک شورٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے فنکشن کا نام غلط نہیں لکھا. اس کو چیک کرنے کے لیے دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, جب میں نے آپ کو ایرر ٹائپ پڑھائے تھے اس میں نے بتایا تھا کہ یہ آٹومیٹیکلی اس کو کیپٹلائز کر دیتا ہے. اگر یہ کیپٹلائز ہو گیا فنکشن کا نام تو اس کا مطلب آپ نے فنکشن کا نام ٹھیک لکھا ہے. اب ایوریج بھی آپ نے سیم سم والے فنکشن کی طرح کرنی ہے. آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے سیل سلیکٹ کر لینے ہیں. آل دو وہ آپ سے یہاں پوچھتا ہے کہ جن نمبرز کو ایوریج کرنا ہے پہلے وہ نمبر بتاؤ, پھر کاما پریس کر کے سیکنڈ نمبر بتاؤ, یا تھرڈ یا فورتھ, اس طرح کر کے بتاؤ. تو آپ نے اس لمبے چکر میں نہیں پڑنا, آپ نے رینج کو, ساری رینج کو ایک دفعہ میں سلیکٹ کر لینا ہے. جب آپ یہ سارا سلیکٹ کر لیں گے, اب آپ کنٹرول اور انٹر اکٹھے پریس کریں, تینوں کی ایوریج آپ کے پاس آ گئی کہ ایوریج سیل 187,000 کی تھی, آلموسٹ 85,000 آپ کی کاسٹ تھی. تو یہ ایوریج نیٹ پروفٹ آپ کا بنتا ہے, یا ایوریج پروفٹ بنتا ہے ہر سٹی کا ایوریج. اچھا, ایوریج کا آپ کو پتا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ساری چیزوں کو سم کریں اور سم کر کے جتنی انٹریز ہیں اس پہ ڈیوائڈ کر دیں. فار ایگزامپل میں نیکسٹ آپ کو پڑھا کے پھر ایوریج دوبارہ کیلکولیٹ کرتا ہوں. نیکسٹ جو فنکشن ہے وہ کہتا ہے کاؤنٹ. تو کاؤنٹ کیا ہے, کاؤنٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل نمبر آف انٹریز کتنی ہیں اس کالم میں یا اس رینج میں جو بھی آپ سلیکٹ کرتے. تو میں نے کاؤنٹ لکھا, آٹومیٹیکلی اس نے اس کو اپر کیس میں کنورٹ کر دیا. اب میں یہ سارے سیل سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ذرا مجھے کاؤنٹ کر کے بتاؤ کہ یہ کتنی انٹریز ہیں اس کالم کے اندر یا اس رینج کے اندر جتنی میں نے سلیکشن کی. اور میں نے سلیکشن یہاں اسلام آباد سے لے کے اوکارا تک ساری سلیکشن کی ہے. تو اس کو میں انٹر پریس کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے 12 انٹریز ہیں, لیکن اگر آپ یہاں پر آئیں
اور یہ سارے سلیکٹ کریں تو آپ کو یہاں جو نظر آئے گا وہ 13 سیلز ہیں. کس طرح 13 سیلز کیسے ہیں؟ اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 13 سیلز ہیں. اور اس کا دوسرا میتھڈ یہ ہے، اگر آپ نے فوری طور پہ دیکھنا ہو تو آپ یہاں سٹیٹس بار میں آئیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سمری آپ کے پاس کچھ سٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں. یہاں پہ کاؤنٹ از اکول ٹو 13 لکھا ہوا ہے، تو لیکن میرا آنسر 12 آیا ہے. میرا آنسر کیوں 12 آیا ہے اس کا میں آپ کو اس فنکشن کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ 12 کیوں آیا اور جو نیکسٹ والا فنکشن ہے اس میں 13 کیوں آئے گا. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں از اکول ٹو کاؤنٹ. کاؤنٹ تو سیم وہی ہے لیکن اب ہم نے کاؤنٹ کے بعد اے لکھنا ہے. کاؤنٹ اے مینس کاؤنٹ آل. یہ جو میں نے کاؤنٹ آل لکھا ہوا ہے یہ پورا فنکشن نہیں ہوتا، فنکشن ہوتا ہے کاؤنٹ اے. کاؤنٹ اے جب میں لکھوں گا اس کے بعد جب میں ٹیب پریس کروں گا، دیکھیں اس نے اس کو کیپٹلائز کر دیا ہے. اب میں دوبارہ سے یہ رینج سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں انٹر پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس میں 13 آ رہا ہے، اس میں 12 آ رہا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ کاؤنٹ اور کاؤنٹ آل میں کیا فرق ہے. یہاں پہ آنسر 12 آیا، یہاں پہ 13 آیا. 12 اس لیے آیا کہ کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ صرف نمبرز کو کاؤنٹ کرتا ہے. یہاں پر وہ جائے گا، جو رینج آپ نے اسے دی ہے وہ کہے گا اچھا یہ نمبر ہے 1، یہ بھی نمبر ہے، چلو 2 ہو گئے، 3 4 5 6 7، اس طرح کرتے ہوئے یہاں تک جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا نہیں یہ تو نمبر نہیں ہے، تو اس کو سکپ کر دو. آگے وہ پھر سے کاؤنٹنگ شروع کر دے گا تو اس کا آنسر 12 آ جائے گا. جبکہ کاؤنٹ آل جو ہے یا کاؤنٹ اے جو فنکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا اگر یہاں پہ تو وہ میں نے کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دیٹ کیس اس کے 12 تو ویسے آنسر آ جائے گا، لیکن اس نے چونکہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے تو اس لیے اس کا آنسر 13 ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹوٹل ڈیٹا 13 روز میں ہے، یہاں پہ 13 سیلز میں ہے، لیکن نمبرز اس میں سے 12 ہیں، ٹوٹل انٹریز 13 ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈفرنس ہے ان دونوں کا یعنی 13 اور 12 کا، وہ کوئی ایسا سیل ہے جس کے اندر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیل جو ہے اس کے اندر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. اب ہم اس پوری رو کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ موڈ میں جاتے ہیں. پوری رو کو انفیکٹ نہیں، ان تینوں سیلز کو سلیکٹ کیا اور ایڈٹ موڈ میں گئے. ایڈٹ موڈ میں جا کے آپ نے کنٹرول انٹر پریس کیا تو وہ تینوں سیلز کے اندر وہ فنکشن لگ گیا. یہ دیکھیں یہاں بھی کاؤنٹ آ گیا، یہاں بھی کاؤنٹ آ گیا، یہاں بھی کاؤنٹ آ گیا. اسی طرح اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ موڈ میں جاتے ہیں. ایڈٹ موڈ میں نے آپ کو بتایا تھا جانے کے 2 طریقے ہیں، تو آپ فارمولا بار کے اندر کلک کریں یا F2 پریس کریں اپنے کی بورڈ کے اوپر، تب بھی وہ ہو جائے گا. میں نے کلک نہیں کیا، F2 پریس کیا، اب میں کنٹرول انٹر پریس کر رہا ہوں، تینوں کے اندر وہ لگ گیا. اچھا اب اس میں فرق دیکھیں، یہاں پہ بھی 13 انٹریز ہیں، یہاں پہ بھی 13 انٹریز ہیں. دیکھیں یہاں ویٹڈ لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ 12 انٹریز ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کاؤنٹ آل جو ہے وہ بلینک سیلز کو کاؤنٹ نہیں کرتا. تو یہ آپ نے اس کا رول ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ایوریج ہے، ایوریج انفیکٹ ہوتی کیا ہے. اب میں ایوریج کے اندر ایک اور فارمولا لگاتا ہوں ایوریج نکالنے کا. اس کا آنسر پہلے دیکھ لیں، 187,985 ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا میرا سم آیا ہے ان سارے نمبرز کا اس کو میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں جتنا میرا کاؤنٹ ہے. یعنی 12 انٹریز ہیں تو ٹوٹل ڈیوائیڈ بائی نمبر آف انٹریز کریں گے تو بھی ایوریج آ جائے گا. تو 187,985 آ گیا. تو ایوریج کا دوسرا طریقہ یہ ہے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایوریج کا فنکشن یوز کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر کاؤنٹ کے فنکشن سے ڈیوائیڈ کریں، اگر میں اس کو 13 سے ڈیوائیڈ کرتا، اس سے کرتا، تو پھر میری ایوریج وہ 187,985 نہ آتی. کیوں نہ آتی؟ کیونکہ اب میں ایک اور نمبر میں نے ایڈ کر لیا، 12 + 1 کر لیا، یعنی کاؤنٹ آل سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں. جب میں کاؤنٹ آل سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو میری جو ایوریج کے فنکشن سے آتی ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوگی، جو کہ میرے سم ڈیوائیڈ بائی نمبر آف انٹری سے آئے گی. کیونکہ ایوریج جب نکلتی ہے تو وہ ایوریج میں وہ تمام ایسے سیلز جن میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ان کو اگنور کر دیتا ہے. تو ایوریج کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ پہلے ان سارے نمبرز کو سم کرتا ہے، صرف نمبرز کو. پھر دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کاؤنٹ کرتا ہے صرف نمبرز کو، اور پھر سم ڈیوائڈ بائی کاؤنٹ کر دیتا ہے تو آپ کو ایوریج کی فگر مل جاتی ہے. تو آپ سمپلی آپ دوبارہ جا کے یہاں پہ ایوریج کا فنکشن لگائیں اور ان سارے سیل کو سلیکٹ کریں تو 187,985 ایگزیکٹ وہی آنسر آئے گا. نیکسٹ جو ہمارا فنکشن ہے وہ ہے کاؤنٹ بلینک. کاؤنٹ بلینک کیا ہے لگا کے دیکھتے ہیں. سمپل ویسے نام سے یاد سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کاؤنٹ بلینک کیلکولیٹ کرتا ہے کہ کتنے سیل آپ نے جو رینج مجھے دی ہے اس میں بلینک ہے. تو یہ میں نے کیا، اس کو میں نے انٹر پریس کیا. اس نے کہا سر جی جو آپ نے مجھے ڈیٹا دی ہے اس کے اندر 0 بلینکس ہے. بے شک وہ نمبر نہیں ہے یہ والی چیز، لیکن بلینک تو نہیں ہے نا. اب ہم ان تینوں سیلز کو سلیکٹ کرتے ہیں، ایڈٹ موڈ میں گئے، کنٹرول انٹر پریس کیا.
تو اس نے کہا جی اس میں بھی زیرو نہیں ہے، آلدو ایک نمبر نہیں ہے ٹیکسٹ ہے لیکن بلینک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آگے اس نے کہا کہ جی ایک سیل میرے پاس بلینک ہے. تو جب آپ مینجمنٹ کو رپورٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ایک رزلٹ میرے پاس ابھی بلینک ہے، میرے پاس ڈیٹا نہیں آیا، تو آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. نیکسٹ جو فنکشن ہے وہ ہے میکس کا. سمپل سی بات ہے، میکس کا مطلب ہوتا ہے میکسیمم. میکسیمم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جو میکسیمم سیلز ہے یا میکسیمم کاسٹ ہے یا میکسیمم پروفٹ ہے وہ یہاں پہ لکھ دے. تو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں جی کہ میکسیمم اس کے اندر کون سا نمبر ہے. تو لگاتے ہیں از اکول ٹو میکس پریس کیا، آٹومیٹیکلی اپر کیس ہو گیا، اس کا مطلب ہے غلطی نہیں ہے. ساری رینج کو سلیکٹ کیا، کنٹرول اور انٹر پریس کیا، سب جگہ پہ لگ گیا. اس نے جب میکس کیلکولیٹ کیا تو اس نے ٹیکسٹ ویلیو کو اگنور کر دیا. اب آپ کو ایک کوشچن یہاں پہ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ میکس تو 368,573 آ گیا، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ یہ کون سے سٹی کا ہے یا کون سے ایریا کا ہے، کون سے ریجن کا ہے. تو آپ یہاں سے فوراً غور کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ سائیوال کا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کیا اس طرح برڈ آئی ویو سے دیکھیں گے کہ کہاں پہ جی کس جگہ یہ 368 کہاں پہ آ رہا ہے اور پھر وہ لکھیں گے. اور کل کو سپوز یونائٹڈ اسٹیٹ آف چکوال سے آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور وہاں پہ 540,000 کی سیلز آ جاتی ہے تو پھر آپ دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ میکس تو چینج ہو گیا. میکس پہلے 368 تھا، میکس 540,000 ہو گیا. یہاں پہ سپوز آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں مجھے سٹی کا نام لکھا آ جائے کہ کس کی میکسیمم سیل ہے، وہ بھی ایکسل میں پاسبل ہے، بٹ وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ ایک تو اماؤنٹ بھی لکھی آ جائے، دوسرا وہ سٹی بھی لکھا آ جائے کہ یہ کس ایریا کی سیلز ہے سب سے زیادہ. نیکسٹ جو ہمارا فنکشن ہے وہ ہے منیمم کا یا مین، جس کو ہم شارٹ کر کے ایکسل میں لکھتے ہیں. اس میں بھی سیم میتھڈولوجی ہے جو میکس کے اندر ہے، بس اس کے اپوزٹ ہے. میکس میں ہم میکسیمم سیل دیکھتے ہیں، مین میں ہم منیمم سیل دیکھتے ہیں. تینوں سیل سلیکٹ کیے، از اکول ٹو مین لکھا، مین مینس منیمم، اور اس کو ہم نے ساری رینج یہاں سے پکڑ کے دے دی کہ یہ ہے جناب ڈیٹا، اس میں سے بتاؤ کہ منیمم کیا ہے. کنٹرول اور انٹر پریس کیا، تینوں جگہ پہ یہ لگ گیا. انہوں نے کہا جی منیمم سیلز ہے 50,548 کی، تو وہ ہے کوئٹہ کی سیلز. یہ دیکھیں 50,548 کی، اور وہ اس نے یہاں پہ لکھ دیا. نیکسٹ ہے میڈین. جن لوگوں نے سٹیٹ پڑھی ہوئی ہے ان کو پتا ہوگا کہ میڈین کیا ہوتا ہے. میڈین یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام نمبرز کو ایک آرڈر میں ارینج کرتے ہیں، یعنی یا اسینڈنگ میں یا ڈسینڈنگ میں، اور پھر جو مڈل والی ویلیو ہوتی ہے دیٹس کالڈ میڈین. تو میڈین کا ایک فنکشن یہ ہے کہ ہم صرف میڈین یہاں پہ لکھتے ہیں، میڈی لکھتے ہیں تو میڈین خود آ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کون سے نمبر کا میڈین نکالنا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ نمبرز ہیں، اور کنٹرول اور انٹر پریس کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ سینٹر میں جو سیلز آتی ہے وہ 188,240 کی ہے. نیکسٹ جو چیز ہے سٹیٹس کے اندر آتی ہے، زیادہ لوگ جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرنا ڈیلی کی جاب ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو کتنا ڈسپرسڈ ہے. کتنا ڈسپرسڈ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی ایک ایوریج نکلی ہے، اس کی ایوریج نکلی ہے 187. تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایوریج سے کتنے دور ہیں یہ نمبر نارملی. وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن، میں آپ کو صرف اس کا فارمولا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے فارمولاز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بہت سارے میتھڈ سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن پاپولیشن کی بھی ہوتی ہے، سیمپل کی بھی ہوتی ہے، ایوریجز کی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم فار ایگزامپل اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم سمجھتے ہیں یہ ٹوٹل پاپولیشن یہ ہے. جو اسٹیٹس والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے، جو جنہوں نے اسٹیٹس نہیں پڑھی وہ سمپل اس فنکشن کو سمجھ لیں کہ آپ نے جب ڈیٹا کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنی ہے تو آپ نے سارے کو ایک پاپولیشن سمجھ لینا ہے. تو ٹیب پریس کریں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈاٹ پی جو ہے وہ پاپولیشن کے لیے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈاٹ ایس جو ہے وہ سیمپل کے لیے. تو آپ نے اس سارے کو سلیکٹ کیا اور کنٹرول اور انٹر پریس کر دیا، تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے پاس آ گئی. اس کو ذرا نمبر میں کنورٹ کر کے نا ڈیسیمل پوائنٹس تھوڑے سے کم کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج جو ہے وہ 187 ہے ہمارے پاس ڈیٹا. اب 187 سے 95,000 ٹو ورڈز رائٹ اور 95,000 ٹو ورڈز لیفٹ آن دا لائن. لیفٹ سے مراد یہ ہے کہ اس طرف لیس دین 187 ہوگی، رائٹ سے مراد یہ ہے مور دین 187 ہوگی. تو اتنی ہماری ڈیویشن ہے فرام دا ایوریج اس ڈیٹا کی. ویریئنس جو ہوتا ہے، ویریئنس یہ ہے کہ ان فیکٹ وہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا اسکیئر ہوتا ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہوتی ہے وہ ویریئنس کا انڈر روٹ ہوتا ہے. تو پہلے میں آپ کو
वेरिएंस का फार्मूला लगा के बताता हूँ कि वेरिएंस क्या होता है. अगर वेरिएंस आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की निकाली है तो आप वेरिएंस भी पॉपुलेशन का निकालें. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपने सैंपल वाली निकाली है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस की है तो फिर यहाँ पे वेरिएंस डॉट एस करें. इसको आप वेरिएंस के लिए हम ये दोबारा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं. ये हमारे पास आ गया डाटा. इसको भी नंबर में कन्वर्ट करके थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म कर देते हैं. अब ये इतना बड़ा नंबर क्या आ गया, इतना बड़ा नंबर ये है. ये नीचे वाले सेल में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, फिर हम डिलीट कर लेंगे. इज इक्वल टू इसका अगर आप अंडर रूट लें यानी ये वेरिएंस का अंडर रूट लें, ठीक है, तो उसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा. या फिर आप इसकी पावर 2 ले लें यानी कि दिस पावर 2, तो उसका आंसर जो है वो वेरिएंस आएगा. ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. आप देखें ये मैंने उसका स्क्वायर लिया, उसकी पावर रेज टू 2 की, तो डेसिमल पॉइंट जरा कम कर लेते तो एग्जैक्ट वो आंसर आया. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस या वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. दोनों तरीकों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये मैंने जल्दी सिर्फ उन लोगों के लिए बताया जो स्टैट्स के फंक्शन यूज करते हैं या जिनके रोज के कामों में ये चीजें आती हैं. आप गूगल करके देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है और वेरिएंस क्या होता है. नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं, इन सब को आसान तरीके का करने का हल ये है कि आप ये सारे सेल सेलेक्ट करें, फार्मूला की टैब पे जाएं, ठीक है, और फार्मूला की टैब पे जाके यहाँ पे आपको ये ऑटो सम नजर आएगा, ठीक है. ऑटो सम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि मैं इन सारी चीज़ों का टोटल कर देता हूँ. किस चीज़ का टोटल किया, आपको नंबर तो नज़र आ गया लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने किस चीज़ का टोटल किया. उसने यहाँ से उठा के इन सारे नंबर्स का टोटल कर दिया. इसके लिए मैं एक अलग डेटा सेट जनरेट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है. हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इज इक्वल टू रैंड बिटवीन करके 50,000 और 100,000 के बीच में कुछ नंबर जनरेट करते हैं ये, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले जाते हैं. इतने नंबर्स मुझे चाहिए, कोई भी रैंडम नंबर्स जनरेट कर लिए, ठीक है. ये रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए, इनकी हम वैल्यू स्पेस कर देते हैं. अच्छा, मैं ये बार बार आपको कहता हूँ कि वैल्यू स्पेस करनी है. इसका एक शॉर्टकट, अभी वैल्यूज नहीं पेस्ट है, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है. इसका शॉर्टकट ये है कि आपने ये सारी रेंज सेलेक्ट करनी है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके इसको कहीं भी और ड्रैग करना है, इधर ले. अभी आपने राइट क्लिक छोड़नी नहीं है, राइट क्लिक आपने प्रेस की रखना है और वापस जहां से स्टार्ट लिया है एक दफा बस इधर करके फिर इधर कर दें, ठीक है. ज्यादा दूर लेके जाने की जरूरत नहीं. जैसे ही आप इसको एग्जैक्ट उस जगह पे वापस लाके छोड़ के आप राइट क्लिक आपने जो प्रेस की हुई थी उसको छोड़ दें. इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो यहाँ पे आपको एक ये कंटेक्चुअल मेन्यू नजर आएगा. इसमें वो आपको कहेगा कि मूव हेयर, कॉपी हेयर एज वैल्यूज ओनली. तो आप ये कर देंगे तो ये वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी. ये सारे नंबर्स मैं इनके ऊपर को फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ, ये सम का और समरी स्टैटिस्टिक्स निकालना चाह रहा हूँ. सबसे पहला शॉर्टेस्ट जो हल है वो ये है कि आप या तो फार्मूला की टैब में चले जाएं, ये ऑटो सम करेंगे तो उसने एक आपको ये मूविंग डॉट्स वाली आपको रेंज बता दी कि अच्छा आप इन सेल्स का सम करना चाह रहे हैं. ऑटोमेटिकली उसने सम का फंक्शन लगा दिया एक क्लिक से, ठीक है, और आप एंटर प्रेस करेंगे, इनका सम आ जाएगा और वही फार्मूला लग गया जो आप इज इक्वल टू सम करके लगाते हैं. दूसरा तरीका इसका ये है कि आप होम की टैब में भी आपको ऑटो सम यहाँ पे मिल जाता है. ये देखिए यहाँ पे जो एडिटिंग वाला ग्रुप है उसके अंदर ऑटो सम आपको मिलता है. ये भी क्लिक करेंगे तो सेम वही काम करेगा, एंटर प्रेस करेंगे उसका टोटल निकाल लेंगे. लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो और आप ये सम करना चाह रहे हैं इन सब का, तो और माउस नहीं यूज करना चाह रहे, तो यहाँ पर आप Alt और इक्वल इकट्ठे प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली वो आपको वही चीज दे देगा. Alt प्रेस करना है, साथ ही आपने इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो तब भी वो आपको सम दे देगा. दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि अभी सम को डिलीट करते हैं और इसे नीचे वाला सेल सेलेक्ट करते हैं. चाहे आप ऑटो सम यहाँ पे होम की टैब से जाएं या फार्मूला की टैब से जाएं, दोनों जगह पे आप जाएंगे तो एक तो आपको ऑटो सम यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ये एक एरो हेड आपको नजर आ रहा है जो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है. अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको
باقی چیزیں بتا دے گا. آپ سم کرنا چاہ رہے ہیں, ایوریج کرنا چاہ رہے ہیں, نمبرز کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کاؤنٹ نمبرز کا مطلب یہ ہے یہ کاؤنٹ, اور کاؤنٹ آل جو ہوتا ہے وہ تمام سیل کی انٹریز کو کرتا ہے. من بھی آ گیا, میکس بھی آ گیا, اور اس کے علاوہ آپ باقی کوئی فنکشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے آ جائیں گے, لیکن ابھی آپ نے ادھر نہیں آنا, یہ ایک بڑی دنیا ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار میں اس میں سے میکس ڈھونڈوں, تو آپ کلک کریں گے, اس نے وہی جہاں سم لکھا ہوا تھا پہلے, اب اس نے میکس کر دیا, اس کو انٹر پریس کریں گے تو یہ اس میں سے میکسیمم ویلیو آپ نے نکال دیا. تو یہ سمری اسٹیٹسٹکس ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھائیں. یہ جو شارٹ کٹس ہیں ان کو بھی ذہن میں بٹھائیں کہ جلدی جلدی اگر آپ نے سم کرنا ہو تو کس طرح سے کرنا ہے. آلٹ ایکول کی کو بھی یاد رکھیں. لیٹس میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے.